إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. معزز حاضرین، دعا جو اللہ سے مانگی جاتی ہے، اللہ سے طلب کی جاتی ہے، ایک عظیم عبادت ہے. بلکہ جیسا ہم نے کل سنا کہ تمام عبادتوں کی اصل، تمام عبادتوں کی بنیاد یہی دعا ہے. تمام عبادتوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جاتی ہے، اللہ سے خیر مانگا جاتا ہے، اللہ سے ہر شر سے پناہ طلب کی جاتی ہے. معزز حاضرین، شریعت میں جو دعائیں وارد ہیں وہ دو قسم کی ہیں. ایک دعاء العبادہ اور دوسری دعاء المسئلہ. دعاء العبادہ کہتے ہیں کہ جن باتوں کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، جن عبادات کے بجا لانے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، یہ دعاء العبادہ کہلاتی ہیں. جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہیں، صبح شام کی دعائیں ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے، اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے، اللہ کی بزرگی بیان کرنا ہے. یہ تمام کی تمام دعاء العبادہ ہیں. جیسے کوئی بندہ سبحان اللہ کہے، یہ بھی دعا ہے. الحمدللہ کہے، یہ بھی دعا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، یہ بھی دعا ہے. اللہ اکبر کہے، یہ بھی دعا ہے. یہ تمام کی تمام دعاء العبادہ ہیں. یعنی وہ چیزیں جو تعبداً عبادت کے طور پر اللہ کے لیے کی جاتی ہیں، عبادت کے طور پر اللہ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، یہ دعاء العبادہ کہلاتی ہیں. یعنی وہ دعائیں جو عبادتاً تعبداً کی جاتی ہیں. نماز جو تکبیر تحریمہ سے لے کر کے سلام پھیرنے تک مکمل دعاء العبادہ ہے، اور اس میں کچھ دعائیں دوسری قسم کی بھی شامل ہیں جو ابھی میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی. تو معزز حاضرین، یہ اگر ہم اپنی زبان سے سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، اللہ اکبر کہیں، یہ اللہ کی ایک عظیم عبادت ہے. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ سب سے افضل دعا کون سی ہے، تو فرمایا گیا کہ لا الہ الا اللہ یہ سب سے افضل ترین عبادت ہے. یہ سب سے افضل ترین عبادت ہے، یہ سب سے بہترین دعا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار ہے، اللہ کے ایک ہونے کا اعتراف بندہ کرتا ہے. اور یہ جو اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ کلمات ادا کیے جاتے ہیں، یہ فی نفسی ایک عبادت ہے، دعائے عبادت ہیں. جو بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے سبحانک اللہم، اللہ اکبر، یا اللہ، لا الہ الا اللہ. دعا کی دوسری قسم دعاء المسئلہ، یعنی کوئی ضرورت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنا، کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا. جیسے کوئی کہے اللہم اغفر لی، اے اللہ تو میری مغفرت فرما. اللہم ارحمنی، اے اللہ تو مجھ پہ رحم فرما. اللہم انصرنی، اے اللہ تو میری مدد فرما. جس میں اللہ تعالیٰ بندے سے کچھ مانگتا ہے اپنی دنیا یا آخرت کے لیے، اپنی دنیا یا آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتا ہے، تو یہ بھی ایک عبادت ہے. یہ دعاء المسئلہ ہے. یعنی اس میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے. جہاں پر اللہ تعالیٰ سے مانگنا یہ اس کا حق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ضرور مانگے، وہیں پر اللہ تعالیٰ سے مانگنا یہ دعا ہے، یہ عبادت ہے. اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا کرتے ہیں. ایک اعتبار سے دعا المسئلہ جب مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ کو بندہ پکارے، یہ فی نفسی ہی عبادت ہے. اسے پکارنا عبادت ہے، اگرچہ وہ اپنی حاجت مانگ رہا ہے، اگرچہ وہ اپنے روزی میں کشادگی چاہ رہا ہے،
اگرچہ وہ اپنی دنیا کا کوئی فائدہ چاہ رہا ہے، لیکن چونکہ اللہ کو پکار رہا ہے، اللہ کو آواز دے رہا ہے، تو اس کا اللہ کو آواز دینا خود ایک عبادت ہے۔ اللہ کو پکارنا خود ایک عبادت ہے۔ اس عبادت کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ پھر مزید یہ ہے کہ جو اس نے مانگا، جو اس نے طلب کیا، اللہ تعالیٰ چونکہ بندے کو اللہ اس سے زیادہ جانتا ہے، جیسے میں اپنے آپ کو جانتا ہوں کہ مجھے کیا چاہیے، مجھے کون سی چیز نفع بخش ہے، کون سی چیز مجھے نقصان پہنچانے والی ہے، میں اچھے سے جانتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ مجھے نفع ملے، نقصان سے میں بچوں۔ لیکن بعض اوقات ہو سکتا کہ جس کو میں نفع سمجھ رہا ہوں، ہو سکتا وہ نفع نہ ہو، جس کو میں نقصان سمجھ رہا ہوں، وہ ہو سکتا نقصان کے اندر کافی خیر اللہ نے رکھا ہو۔ تو اسی لیے دعاؤں کی قبولیت اللہ کے حوالے ہے۔ آپ نے جو مانگا، آپ نے مدد مانگی، آپ نے اللہ تعالیٰ سے خیر مانگا، اللہ سے آپ نے روزی مانگی، اللہ تعالیٰ سے آپ نے کامیابی طلب کی، جو آپ نے مانگا اللہ کو زیادہ پتہ ہے کہ جو آپ نے مانگا ہے وہ آپ کے حق میں خیر ہے یا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، چاہے تو اسے قبول کرے، چاہے تو اسے رد کر دے، رد کر کے جو اس سے بہتر ہے وہ اسے عطا کرے، جو اس سے بہتر ہے وہ اسے اللہ تعالیٰ دے دے۔ تو یہ دعاء المسئلہ ہے، یہ عبادت ہے فی نفسی، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اسی لیے آتا ہے احادیث میں کہ اذا انقطع شسع نعل احدکم فليس للہ، اگر آپ کے پیر کے چپل کی ڈالی بھی ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، جو بھی طاقت میرے اندر ہے، جو بھی تصرف کا امکان میں اپنے اندر رکھتا ہوں، جو بھی قوت میرے اندر ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اگر اللہ میرے اندر طاقت نہ رکھتا تو میری کوئی طاقت نہ ہوتی۔ تو معزز حاضرین، دعاء المسئلہ، اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت رکھنا، یہ دعا کی دوسری قسم ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ مانگنے پر آپ کو ثواب ملے گا۔ اے اللہ حالات کو سدھار دے، اے اللہ ہندوستان میں الیکشنز آنے والے ہیں، مسلمانوں کے حق میں خیر فرما، یہ تمام دعائیں ہیں، اور یہ دعائیں عبادات ہیں۔ عبادات پر اللہ تعالیٰ بندے کو اجر ثواب دیتا ہے، تو کبھی بندہ پیچھے نہ ہٹے۔ عبادت سے کون منہ موڑے گا؟ عبادت سے کون کب بیزار ہوتا ہے؟ یہ غلط بات ہے کہ ہم اللہ سے کچھ مانگیں، ایک سے دو مرتبہ مانگیں، کئی مرتبہ مانگیں، اور جو ہم نے مانگا وہ ہم کو نہ ملے تو ہم ناراض ہو جائیں، ہم ناراض ہو جائیں۔ یہ چیز جلد بازی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں سنتا ہے، قبول کرتے رہتا ہے، جب تک کہ تم جلدی نہ کرو۔ جلدی کیسے؟ دعوت فلم یستجب لی، میں نے بہت مانگا اللہ سے، اللہ نے نہیں دیا مجھے کامیابی چاہیے، مجھے فلاں جگہ جاب چاہیے، مجھے فلاں چیز چاہیے، مجھے فلاں سے رشتہ چاہیے، بہت مانگا ہم نے اللہ تعالیٰ سے، فلم یستجب لی، میری دعائیں قبول نہیں ہوئی۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جلد بازی ہے، آپ کو نہیں پتا آپ کے لیے کیا خیر ہے، اللہ آپ کا جانتا ہے آپ کے حق میں کیا خیر ہے۔ اللہ آپ کا جانتا ہے کہ آپ کی دنیا اور آخرت کو سدھارنے والی چیز کون سی ہے۔ آپ اپنی چھوٹی عقل سے، چھوٹے دماغ سے سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے حق میں خیر ہوگا، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کے حق میں خیر ہے کہ نہیں ہے۔ اسی لیے معاملات اللہ کے حوالے کیے جاتے ہیں، اسی لیے دعا استخارہ سکھائی گئی ہے۔ استخارہ اللہ سے خیر مانگنے کا ہمیں بتایا گیا ہے۔ تو معزز حاضرین، دعا عبادت ہے۔ دعا یہ ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کریں، وہ بھی عبادت ہے، اس پر بھی آپ کو اجر و ثواب ملے گا، اور اللہ سے کچھ مانگ لیں، آپ خالص دنیا آپ مانگیں، خالص دنیا آپ طلب کریں، اس پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب دے گا، کیونکہ اللہ کی عبادت میں لگے ہیں۔ اب وہ چیز دینا نہ دینا، ملنا نہ ملنا، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم جس کو خیر سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اللہ نے ہمارے حق میں مقدر کر دیا، اللہ کے شکر گزار بنے۔ اللہ نے ہمارے حق میں مقدر نہ کیا تو کبھی اللہ کی شکایت نہ کریں، یہ کہیں قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ نے جو تقدیر لکھ دی اور اللہ نے جو چاہا وہ کیا، اور جو اللہ چاہتا ہے اس میں خیر ہوتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے اس میں خیر ہوتا ہے۔ کتنے ایسے ہیں
جن کی اولاد نے ان کو بگاڑ دیا، کتنے ایسے ہیں جنہوں نے بڑی پسند سے شادی کی، شادی کے بعد روتے رہے، کتنے ایسے ہیں جنہوں نے کسی جگہ جاب کی کوشش کی، زبردستی جاب لیا اور اس پر پچھتاتے رہے، اس پر روتے رہے۔ اپنی اپنی زندگیوں پر غور کیجئے، بہت سے واقعات ہمیں ہماری اپنی زندگی یا آس پاس کے لوگوں کی زندگیوں میں ملیں گے کہ وہ چاہ کر کے کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کی، مل گئی، اس چیز کے ملنے کے بعد بگڑ گئے، اس چیز کی وجہ سے وہ برباد ہو گئے، اس چیز کی وجہ سے انہوں نے دینداری چھوڑ دی۔ ایسے بہت سے واقعات ہوتے ہیں، اسی لیے معاملات کو اللہ کے حوالے کرنا چاہیے۔ دعا المسئلہ ہو یا دعا العبادہ ہو، ہم مانگیں اللہ تعالیٰ سے، بار بار مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ ہی سے طلب کرتے رہیں۔ ہر مانگنے پر اللہ تعالیٰ ہم کو ثواب دے گا، کیونکہ ہر مرتبہ مانگنا یہ اللہ کی عبادت ہے، بار بار مانگنا یہ اللہ کی عبادت ہے، اور بار بار مانگیں گے کہ تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہمیں وہ دے گا جو ہماری دنیا و آخرت کے اعتبار سے ہمارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی عبادت حق کما حق ہو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے میں ہر وہ مخالفت جلد بازی کی ہو یا کسی بھی قسم کی مخالفت ہو، اللہ تعالیٰ ان تمام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔